रौनक मेंबर उलमाए अहले सुन्नत और तमाम बरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत मआब में बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वल हिकम सलाmun अलैका या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उमूमन देखने में ये आता है कि दो रोज़ा प्रोग्राम जहाँ होते हैं वहाँ पहले दिन मजमा कम होता है, मगर जसपुर की लकड़ी मंडी की मशहूर व मारूफ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में माशाअल्लाह पहले दिन भी पंडाल भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले हम आप तमाम लोगों के लिए इस महफिल पाक को ज़रिया नजात बनाए, आमीन। बख्शिश का सामान बनाए, आमीन। और गुनाहों की मग़फ़िरत का आमीन वसीला बनाए। आमीन। और उसके करम से कुछ बईद नहीं है, काश ऐसा हो जाए कि हम आप जब यहाँ से जाते हों तो आसमानों के फरिश्ते ये कहते हों कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है, अगरचे ये दौर मुसलमानों और इस्लाम के लिए निहायत पिछड़ा हुआ दौर है और दिन ब दिन इस्लामियात और मजहबियात की तरफ से लोगों की तवज्जो घटती जा रही है। दीन घट रहा है, दुनिया बढ़ रही है, मगर फिर भी मैं देखता हूँ कि अल्लाह और रसूल के नाम पर जब कौम को बुलाया जाता है तो आज के दौर में भी कौम अल्लाह और रसूल के नाम पर जमा हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह।
لگتا ہے کہ ابھی اسلام ماشاء اللہ مٹا نہیں ہے اور مٹے گا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کو باقی رکھے گا اور اسلام کی شمع روشن رہے گی انشاءاللہ. سب نہیں تو تھوڑے، شہروں کے نہیں تو دیہاتوں کے، مالدار نہیں تو غریب، اللہ کے بندے اللہ کا نام لیتے رہیں گے بے شک اور دین و ملت کا جھنڈا کسی کے جھکائے سے نہیں جھکے گا. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. میری اپنی خوشی اور میری اپنی کوشش ان بڑے بڑے مجمعوں میں، ان کانفرنسوں میں یہ رہتی ہے کہ یہاں پر آنے والی مسلمان قوم یہاں سے جائے تو کوئی ذہن، کوئی تحریک لے کر کے جائے، یہاں سے آنے والا آئے تو کچھ اور ہو اور جائے تو کچھ اور ہو. سبحان اللہ. صرف نعرے یا واہ واہ یا داد و تحسین یا ہم نے آپ کو خوش کر دیا اور آپ نے ہم کو خوش کر دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ ہم آپ سب مل کر کے اللہ کو راضی کر لیں. سبحان اللہ. اتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں، اتنے خرچے ہوتے ہیں، پنڈال، شامیانے، قناتیں، لاؤڈ اسپیکر، اشتہارات، اعلانات، پروپیگنڈے، تو یہ خرچے محض آواز کی نظر نہ ہو جائیں، بلکہ ان خرچوں کے نتیجے میں قوم میں ایک مذہبی اسپرٹ پیدا ہو اور قیامت سے قریب کے اس زمانے میں بھی ہم آپ سب مل کر کے اپنے کردار، اپنے طریقہ کار، اپنی گفتار، اپنی رفتار، اپنی چال ڈھال، اپنی سیرت، اپنی صورت، اپنے رہن سہن، اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے صبح و شام کے ذریعے یہ اعلان کریں اور دنیا کو دکھائیں اور بتائیں کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. سبحان اللہ. مخالف کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سبحان اللہ. دو تین شعر اسی سلسلے میں کچھ ایسا ہی مفہوم لیے ہوئے ایک دم ذہن میں آ گئے. تقریر سے پہلے نعت شریف بھی میں پڑھتا ہوں، تو اب انہی کو آپ نعت شریف سمجھ لیجئے اور ملاحظہ فرمائیے. ارشاد. نظر آتی ہے گلشن میں فضانہ سازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں فضا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے فصل بہار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے فصل بہار اپنی. آمین کہہ دو اس مصرے کے اوپر. آمین. گلے باغ خلیلی بھیج دے فصل بہار اپنی، آمین. اٹھائے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھائے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنی، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنی. یہ شعر تو کسی شاعر کے ہیں، غالباً شفیق جونپوری کے. اسی زمین میں ریحان ملت حضرت مولانا ریحان رضا خان بریلوی علیہ الرحمت نے ایک بڑی اچھی غزل لکھی تھی. جس وقت مراد آباد میں عیدگاہ کانڈ ہوا تھا تو لکھنؤ کے ایک بہت بڑی محفل میں جس میں سب قسم کے لوگ تھے، حالات کی عکاسی کی تھی. اسی زمین میں لکھی تھی، اس کا ایک شعر بھی یاد آ گیا. جی ارشاد.
نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو، بے شک نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو، تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار بے شک اپنی، سبحان اللہ تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی، تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اب اخیر میں شاعر کا ایک پیغام، ہمیں کرنی ہے شاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، بے شک نظر آتی ہے گلشن میں فضانہ سازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے فصل بہار اپنی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر اور کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری تھوڑی سی دیر کی تقریر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزہ تو نہ آئے، مگر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کچھ لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تقریر کرنے کے لیے ہم نے قرآن شریف کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، یہ آیتیں بھی شاید ہر مسلمان کو یاد ہوں گی۔ جی الحمد شریف کی آخری آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ الحمد شریف جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ قرآن شریف کا نچوڑ ہے، جی یعنی پورے قرآن شریف میں جو پھیلا ہوا ہے اللہ نے ان چند آیتوں میں وہ سمیٹ دیا ہے۔ بے شک اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا پورے قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب اس میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں حقیقتاً یا حکماً رکھا گیا ہے۔ جو پورے قرآن میں ہے وہ اس میں موجود ہے۔ بے شک بے شک۔ میں نے 3 باتیں آج کی تقریر کے لیے سورہ فاتحہ سے اخذ کر کے چھانٹی ہیں جن کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت۔ بے شک کیا ہے بولو؟ اللہ کی عبادت۔ دوسرے، اللہ والوں سے محبت۔ بے سبحان شک اللہ۔ اللہ والوں سے محبت۔ اور تیسرے، اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 3 باتیں میں نے سورہ فاتحہ سے نکالی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس میں یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں وہ ٹناٹن پکا مسلمان ہے، 100% جسے کہتی ہیں نا۔ جی سبحان اللہ۔ 3 باتیں جمع کر لے، اللہ کی عبادت، اللہ والوں سے محبت، بے شک اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت۔ حق ہے۔ یاد رہیں گی آپ کو یہ تینوں باتیں؟ انشاءاللہ۔ یہ میں تقریر میں بار بار آپ سے اس طریقے کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب تقریریں جو ہیں وہ لوگ سنتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خوب یاد کرو۔ میری نظر میں تو یہ جلسے بھی مدرسہ ہیں۔ 14 سال میں نے مدرسوں میں ہی پڑھایا ہے، سمجھا آپ؟ اب پڑھانا قسمت سے اٹھ گیا ہے، تو میں ان جلسوں کو ہی مدرسہ سمجھتا ہوں، سمجھا آپ؟ مدرسوں میں بچے پڑھائے جاتے ہیں اور جلسوں میں جوان اور بڈھے پڑھائے جاتے ہیں۔
ہاں تو یہاں سے پڑھ کے جاؤ، سیکھ کے جاؤ. 3 باتیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں تینوں پر تقریر کروں گا. نمبر 1 بولو کیا بتایا میں نے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت. اور دوسرے اللہ والوں سے محبت. تیسرے اللہ اور رسول کے دشمنوں سے نفرت. ہاں؟ اب سورہ فاتحہ میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. سرسری طور سے پڑھی ہوئی آیتوں کا ترجمہ بھی کر دوں. آپ ترجمہ پڑھ کر کے سن کر کے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ تینوں میں نے اپنے پاس سے نہیں کہی ہیں بلکہ الحمد شریف میں. سبحان اللہ. فرماتا ہے یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی عبادت ہو گئی بات. جی